نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يغلب خيره على شره قبله الشيطان بين عينيه وقال فديت وجها لا يفلح أبدا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ شیطان اور انسان دونوں میں جنگ شروع ہی سے جاری اور ساری ہے۔ شیطان نے یہ پکا عہد کر رکھا ہے، عزم مصمم کر رکھا ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے انسان کو بہکانا ہے، انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحیمی اور کریمی کا مظاہرہ اس طرح کیا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے اللہ کا صحیح راستہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی سنہری کڑیوں میں سے ایک کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو رسالت اور نبوت کے لیے سرمایہ فخر بھی ہیں اور وجہ نبوت سبب رسالت بھی ہیں۔ آپ نے بھی اسی انداز میں، اسی طرح جس طرح پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امتوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک پہلو پہ روشنی ڈال دی۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد اس کی نیکیاں اس کی برائی پر غالب نہیں آتی ہیں، اس کی صلاح اور اس کی فلاح والی طبیعت اور خیر والا مزاج شر و فساد والے مزاج پر غالب نہیں آتا، وہ نیکیوں کی بجائے گناہ کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر کے شیطان کے نقشہائے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی برباد کر کے آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسی شکل میں شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر اس کی ہو گئی، اس کے باوجود یہ میری فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اپنے خالق و مالک کو بھولا ہوا ہے، جس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے اس کو معزز انسان بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اس کے باوجود یہ میری اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اس کے گناہوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اس کے گناہ نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو شیطان ایسے شخص سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبلہ الشیطان بین عینیہ، شیطان اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے، چومتا ہے خوشی کے مارے، اور کہتا ہے فدیت وجہا لا یفلح ابدا، میں ایسے چہرے پہ قربان، میں ایسی شخصیت پہ قربان، میں ایسی ذات پہ قربان، میں ایسی ہستی پہ قربان جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 40 سال تک جس شخص نے زندگی گناہوں میں گزاری، گناہوں میں لت پت رہا، اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ کسی وقت بھی توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کے دل میں اپنی طرف یعنی انابت اللہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہلاک ہو چکا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ انسان جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی وضع قطع سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کی شکل سے پتہ چلنے لگتا ہے، لاکھ وہ بنے، لاکھ وہ سنورے، لاکھ عجیب انداز سے چلے، لاکھ عجیب انداز سے گفتگو کرے، اس کا کردار کیسا بھی ہو،
گرفتار کیسی بھی ہو، پتہ چلنے لگتا ہے کہ اب یہ ڈھلاؤ پہ آ چکا ہے، اب یہ چراغ سحری بن چکا ہے، زندگی کا چراغ اس کا کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے، اس کی شمع حیات کسی وقت بھی گل ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 سال کا ہو جانے کے باوجود وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، فرما برداری کی طرف آتا نہیں، اطاعت و عبادت کی طرف آتا نہیں، شرارت اور خفاظت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ایسا شخص 60 سال کی عمر گزر جانے کے بعد اگر دنیا سے رخصت ہو گیا بغیر توبہ کے، بغیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، بغیر اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کیے ہوئے، بغیر اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوئے، بغیر اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے ہوئے، بغیر اس کے کہ اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہو، بغیر اس کے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہو، اور اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کل اللہ کی عدالت میں ایک مجرم کی طرح سے وہ کھڑا ہوگا، ایک پاپی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، ایک سیاہکار کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اس کا عذر وہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا حیلہ کوئی مانا نہیں جائے گا، اس کی معذرت کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی جس عمر میں تم سوچ سکتے تھے، تم سمجھ سکتے تھے، غور و فکر کر سکتے تھے، گناہوں سے توبہ کر سکتے تھے، ندامت کا اظہار کر سکتے تھے، شرمندگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے، میرے سامنے آنسو بہا سکتے تھے، میرے سامنے گڑ گڑا سکتے تھے، میرے سامنے عاجزی کر سکتے تھے، میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتے تھے۔ تم وہاں پر اقبالی مجرم بن جاتے تو ہم یہاں تمہیں معاف کر دیتے، ہم تمہارے عذر کو قبول کر لیتے، ہم تمہیں یہاں بخش دیتے۔ جب تم نے 60 سال کی عمر اس طرح سے گنوائی، اس طرح سے گزاری کہ تم شیطان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اب تمہارے لیے یہاں معافی کا معاملہ کوئی نہیں، اب یہاں پر تمہارے لیے رستگاری کا معاملہ کوئی نہیں، چھٹکارے کا معاملہ کوئی نہیں، خلاصی کا معاملہ کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ کا کوئی خاص کرم ہو جائے، اللہ کا کوئی خاص فضل ہو جائے اور اس گنہگار کو بخش دیا جائے، وہ ایک الگ کی بات ہے۔ اس لیے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کی دھمکی دی ہے، سزا کا ملنا تو یقینی نہیں ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہر وہ عمل جس پر اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، نیکی کا وعدہ کیا ہے، نیکی مل کے رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔